بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈینٹس، آج ہم اردو کلاس میٹرک کا سبق نمبر 4 رشتہ ناتا پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سبق کے مصنف کا تعارف پڑھتے ہیں۔ مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد، ولادت 1830 اور وفات 1910 میں ہوئی۔ آپ کا نام محمد حسین آزاد تخلص شمس العلماء خطاب تھا۔ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر ذوق کے شاگرد ہوئے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم دلی کالج سے حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ 1857 کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آزاد کے والد کو ایک انگریز کے قتل کے الزام میں سزائے موت ہو گئی۔ آزاد نے بمشکل جان بچائی اور لکھنؤ پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی حالات سازگار نہ پا کر لاہور آ گئے اور محکمہ تعلیم سے منسلک ہو گئے اور درسی کتابیں تیار کیں۔ نیز گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے استاد رہے۔ لاہور میں انجمن پنجاب کے سیکریٹری کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ آزاد کی تصنیفات میں آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری، قصص ہند، مکاتب آزاد اور نظم آزاد قابل ذکر ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ تو پہلا سوال ہمارے پاس، قانون ادب سے کیا مراد ہے؟ جواب: اگر ماں باپ کو اپنے بچے کی محبت نہ ہو تو اس کی پرورش ممکن نہیں۔ اسی طرح بھائی، بہن، چچا، پھوپھی وغیرہ مختلف رشتہ دار جو ہر طرح سے ہمارے کاروبار میں معین و مددگار ہوتے ہیں، اگر سب اپنی اپنی جگہ کنارے بیٹھے رہیں تو گزارا دنیا میں نہ ہو سکے۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ دوسرا سوال، دنیا کی بہبود کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ جواب: ادب اور تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی یا بے توجہی سے پیش آئیں گے تو ہمارا کون ادب یا وقت پر کام کرے گا؟ سوال نمبر 3، اگر بزرگ تم میں سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جواب: اگر بزرگ تم میں سے خوش ہوں گے، خدا تمہارا تم سے خوش ہوگا اور زیادہ تر عنایات و انعام فرمائے گا، اور دنیا کے فوائد اور بہرہ یابی جا دین و دنیا میں اس طرح جاری رہے گا جس سے دونوں جہان کی راحت اور نعمت حاصل ہوگی۔ سوال نمبر 4، ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب: ماں باپ کی اطاعت یہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر رہو، ان کی مرضی اور خوشنودی کی جستجو رکھو، جس طرح ان کا جی چاہتا ہے وہی کام تم سے عمل میں آئے۔ اگر اس طرح نامعلوم ہو تو عرض کر کے دریافت کرو، اور جس طرح حکم دیں عمل کرو۔ اگر اتفاقاً کسی سبب سے انہوں نے ایک کام نہ کہا ہو لیکن تم سمجھتے ہو، بس اس کے سر انجام میں دل سے کوشش کرو۔ ماں باپ کی تعظیم کرنی چاہیے، انہیں آپ سلام کرنا چاہیے، ان کے سامنے بہت بولنا نہیں چاہیے، ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔
स्टूडेंट्स اس کے بعد مزید ہم آگے بڑھتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ ماں باپ کی اطاعت یہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر رہو، ان کی مرضی اور خوشنودی کی جستجو رکھو، جس طرح ان کا جی چاہتا ہے وہی کام تم سے عمل میں آئے۔ اگر اس طرح نہ معلوم ہو تو عرض کر کے دریافت کرو، اور جس طرح حکم دیں عمل کرو۔ اگر اتفاقاً کسی سبب سے انہوں نے ایک کام نہ کہا ہو لیکن تم سمجھتے ہو، بس اس کے سر انجام میں دل سے کوشش کرو۔ ماں باپ کی تعظیم کرنی چاہیے، انہیں آپ سلام کرنا چاہیے، ان کے سامنے بہت بولنا نہیں چاہیے، ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ باپ پرورش جسمانی کرتا ہے اور استاد پرورش روحانی۔ ماں باپ کھلا پلا کر جسم کی پرورش کرتے ہیں، استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے۔ ماں باپ کے علاوہ سے دو سلسلے قرابت کے جاری ہوتے ہیں، یعنی دودھیال اور نندھیال۔ دادا دادی نانا نانی کے باب میں اتنا کافی ہے کہ وہ ماں باپ کے بزرگ ہیں، تو تم کو بھی ان کا ادب کرنا واجب ہے، کیونکہ وہ بزرگوں کے بزرگ ہیں۔ اگر ماں باپ کو اپنے بچے کی محبت نہ ہو تو اس کی پرورش ممکن نہیں۔ اسی طرح بھائی بہن چچا پھوپھی وغیرہ مختلف رشتہ دار جو ہر طرح سے ہمارے کاروبار میں معین مددگار ہوتے ہیں، اگر سب اپنی اپنی جگہ کنارے بیٹھے رہیں تو گزارا دنیا میں نہ ہو سکے۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو اس سبق کے سوال جواب اور اس سبق کا خلاصہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ شکریہ۔